ابتدائی جیومیٹری لکیروں کا کھیل ہے۔ علماء جیومیٹری کو ہم لکیر کے فقیر کہہ سکتے ہیں۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، ہر چیز بشمول سائنس اور مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن جیومیٹری والوں کے ہاں اب تک زاویہ قائمہ 90 درجے کا ہوتا ہے اور مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ 180 درجے سے تجاوز نہیں کر پایا۔ امریکہ اور روس اور ہر معاملہ میں لڑتے ہیں، اس معاملے میں ملی بھگت ہے۔ ہم اپنے ملک میں اپنی پسند کا نظام لائیں گے تو اپنی اسمبلی میں ایک قانون بنوائیں گے، چند درجے ضرور بڑھائیں گے۔ مستطیل بھی جیسی پرانے زمانے میں چورس ہوتی تھی ویسی آج کل ہے۔ کسی کو یہ توفیق تک نہ ہوئی کہ اس کے 4 سے 5 یا 6 ضلع کر دے، ایک آدھ فالتو رہے تو اچھا ہی ہے۔ مغربی پاکستان کے ضلعوں میں ہم رد و بدل کرتے رہتے ہیں تو مستطیل وغیرہ کے ضلعوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جیومیٹری میں بنیادی چیزیں ہیں خط، نقطہ، دائرہ، مثلث وغیرہ۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا حال ان کا لکھتے ہیں۔ خط کی کئی قسمیں ہیں۔ خط مستقیم، یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس لیے اکثر نقصان اٹھاتا ہے، سیدھے آدمی بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ خط منحنی، یہ ٹیڑھا ہوتا ہے، بالکل کھیر کی طرح، لیکن اس میں میٹھا نہیں ڈالا جاتا۔ خط تقدیر، اسے فرشتے پکی سیاہی سے کھینچتے ہیں، یہ مستقیم بھی ہوتا ہے، منحنی بھی، اس کا مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ خط شکستہ، یہ وہ خط ہے جس میں ڈاکٹر لوگ نسخے لکھتے ہیں، تبھی تو آج کل اتنے لوگ بیماریوں سے نہیں مرتے جتنے غلط دواؤں کے استعمال سے مرتے ہیں۔ خط استوا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں تو دنیا میں دن رات برابر ہوں، کہیں تو مساوات نظر آئے۔ خط کی 2 اور قسمیں مشہور ہیں۔ حسینوں کے خطوط، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں دور، بہت دور، افق پہ پار جانے کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ظالم سماج نہ پہنچ سکے، یہ تصویر بتاں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو حسینوں کے چہرے پر ہوتے ہیں اور جن کو چھپانے کے لیے ہر سال کروڑوں روپے کی کریمیں، لوشن، پاؤڈر وغیرہ صرف کیے جاتے ہیں۔ ایک خط پرانے اردو کے معشوقوں کے چہرے پر آیا کرتا تھا، جس کے بعد عاشق کو یہ دوسری قسم کے خط بلکہ رجسٹری لفافے آنے شروع ہو جاتے تھے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، اب جو خط آنے لگا شاید کہ خط آنے لگا۔ متوازی خط، یہ ویسے تو آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن تعلقات نہایت کشیدہ، ان کو کتنا بھی لمبا کھینچ کر لے جائیے یہ کبھی آپس میں نہیں ملتے۔ کتابوں میں یہی لکھا ہے، لیکن ہمارے خیال میں ان کو ملانے کی کوئی سنجیدہ کوشش بھی کبھی نہیں کی گئی۔ آج کل بڑے بڑے ناممکنات کو ممکن بنا دیا گیا ہے، یہ تو کسی شمار قطار میں ہی نہیں۔ نقطہ یعنی بندی یعنی پوائنٹ، یہ محض کسی جگہ کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے۔ جیومیٹری کی کتابوں میں آیا ہے کہ نقطہ جگہ نہیں گھیرتا، ایک آدھ نقطے کی حد تک یہ بات صحیح ہوگی، لیکن 6 نقطوں سے تو آپ سارا پاکستان گھیر سکتے ہیں۔ دائرے چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ قریب سبھی گول ہوتے ہیں۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ ان میں قطر کی لمبائی ہمیشہ نصف قطر سے دگنی ہوتی ہے۔ جیومیٹری میں اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی گئی، جو کسی نے پرانے زمانے میں فیصلہ کر دیا اب تک چلا آ رہا ہے۔ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ کہلاتا ہے، پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا کرتے تھے، آج کل داخلہ منع ہے، صرف خارج کرتے ہیں۔ مثلث، تکون کے 3 کونے ہوتے ہیں، 4 کونوں والی بھی ہوتی ہوگی لیکن ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی، کم از کم ہماری نظر سے نہیں گزری۔ مثلثیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، مثلاً عشق کی مثلث، عاشق، محبوب اور رقیب۔ فلم میں بھی یہی مثلث ہوتی ہے، لیکن وہاں ان تینوں کو پیسے ملتے ہیں، رقابت سے لے کر شادی تک فلم ساز کے خرچ پر ہوتی ہے۔ سوالات: خط نستعلیق، خط استوا اور خط وحدانی میں کیا فرق ہے؟ مثلث کے چاروں اضلاع برابر کیوں نہیں ہوتے؟ سبزہ خط پر کتنے پیسے کی ٹکٹ لگتی ہے؟